اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ میں شرابی نہ میں کبابی بندہ رب دا تے بولدا ٹھوس پنجابی۔ میرے دوستو، سوشل میڈیا دے اکثر میں سن رہا اس کہ کوئی پیر زادہ بڑا رافضیاں آئی رافضی اور رافضیاں دی بول بول کے وہ کہہ رہا جی فلانے یزیدی فلانے نرم کو شرک دن یزید دا، اور جڑے انہاں یزیدیاں مگر نماز پڑھن تے وہ بھی انہاں دی نماز بھی نہیں ہوندی، اور ایسے مزاراں تے انہاں قتل و غارت گری کیتی، اور انہاں جناب جی اولیاء دے گستاخ ہیں جی، جو کوئی بکواس اس میں آندا وہ کریندا رہا۔ ٹھیک ہے کرے، اگر ادا بھی دل ہے عبداللہ بن سبا دی ذریت دے نال خاتمہ اس دا ہوئے، پر ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی دیوبندی ہوئے، بریلوی ہوئے یا اہل حدیث ہوئے، اولیاء اللہ جڑے اللہ دے پیارے گزر گئے دنیا تے، انہاں دا درکنار حدیث شریف کے مطابق بھی قبر نو روندنا، قبر دی بے حرمتی کرنا، یہ سخت گناہ ہے۔ اور میرا ایمان ہے کوئی بندہ بھی جڑا مسلمان ہے اور اہل سنت ہے، جڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم نبیین مندا اور اس قرآن نو لا ریب کتاب مندا، اور یوم القیام یعنی قیامت مندا کہ قیامت قائم ہوگی، نہ کہہ لے او نہ تے اولیاء اللہ دی گستاخی کریندا، اور نہ ہی او بمباری یا کوئی دہشت گردی کریندا، اور نہ ہی کوئی خودکش حملے کریندا، اور اس نو شاید او کہ فلانا یزیدی ہے اور فلانا این، اصل اتنا متاثر ہے۔ سب تو پہلا حملہ جڑا فیروز ابو لولو مجوسی خبیث، جڑا رافضیاں دا دادا، جدا شجاع بابا دے ناں تے مزار تہران دے وچ اور لوگ طواف کر دیں، پہلا خود کش حملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے مسجد نبی دی رسول دے مصلی تے امامت کرندے ہویاں اس نو شہید کیتا، اور کافی صحابہ نو زخمی بھی کیتا، کیونکہ وہ تے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آخر تے انہاں کپڑا تے سٹ کے تے جس طریقے نال پھدنے دی کوشش کیتی، تو اس اوہی چھرا جڑا زہر نال ڈبے ہویا اس اپنی خودکشی کر لئی، اور رہ گیا قبراں پٹن۔ تاں او نواب الدولہ دہلوی شیعہ دی بغداد تے جس وقت حکومت آئی، تو اس کافی بنو امیہ دی قبرستان کافی قبراں نو کھود کے تے بے حرمتی کیتی،
یہ جڑا 10ویں محرم نو ماتم یا یہ سب اس سے ہی بدعت دل نصاب کیتا، اس تو پہلے کوئی ایسا نہیں۔ اور یہ واقعہ کربلا تو 300 سال بعد پیش آیا۔ باقی قبراں پٹنا، چھریاں مارنیاں، یہ سارا کام رافضیاں دا ہے۔ پچھے رات دے وچ غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور اودی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا رحمت اللہ، انہاں دی بے رحمتی کیتی۔ میں پچھلے دیہڑے چ کوئی 4-5 مہینے پہ ہوندے تو قبراں پٹنا، بے حرمتی کرنا، اور جڑا وقت گزر گیا 1400 سال 1500 سال، صحابہ کرام جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہم رکاب اور انہاں دے قریبی آن، انہاں تے بہتان بازیاں کرنا، تبرہ کرنا، اے سارا رافضیاں دا کام ہے۔ اور اے نیم رافضی جڑے ہیں، جڑے اپنے لباس دا سنیت دوڑے ہویا اور کم سارے جڑے او رافضیاں دے کر دیں اور معاون انہاں دے ہوندے اور آدن جی اہل بیت نال اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، اے بغض رکھ دن اہل بیت نال، کئی آدن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال نعوذ باللہ بغض رکھ دن۔ تو بھائی اسی اللہ دی توحید تے ایمان رکھتے ہیں، اس اللہ تو بعد پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ساڈا ایمان ہے۔ اور اسلام اور قرآن دی روح نال اور ایک کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جتنے تک مال جان اور اولاد تو ود کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت نہ ہوئے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہ دے بارے چو عشرہ مبشرہ دے بارے دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دتی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نو سیف اللہ دا لقب دتا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے چچا جنگ احد دی شہادت دردناک ہوئی، انہوں نے سید و شہداء دا لقب دتا، اور حضرت علی سنیاں دا پیر، دیوبندیاں دا پیر اور اہل حدیثاں دا پیر، او اس تو بغیر تے ایمان ہی مکمل نہیں ہوندا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی ایسا جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون، علی میرا بھائی ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حیران ہو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ 2 گروہ تو کے؟ فرمایا کچھ لوگ تیری شان گھٹے سن یا گستاخ ہو سن، اور وہ خارجی ہو سن، وہ بغض دی وجہ تو جہنم وچ ویسن، اور کچھ لوگ جڑے تیرا غلو کر سن اور تیرا خدا دے نال درجہ میں
ملے سن اور تیری شان نبیاں تو بھی افضل اور اللہ دے برابر لے وے سن تے اے محبت انہاں جنت وچ لے وی سی۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے سچے صحابین، کاتب وحی اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دعائیں بھی دیتی ہیں، جیسے حدیث دا خلاصہ کہ گھوڑے تے سفر کر رہے آن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے آن اور حضرت معاویہ پیچھے آن، اور حضور فرمایا کہ اے معاویہ جسم دا کیڑا حصہ تیرا میرے وجود نال لگ رہا؟ تو حضرت معاویہ عرض کیتی کہ اے اللہ دے رسول پیٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی حضرت معاویہ واسطے دعا کیتی کہ یا اللہ اس دے پیٹ نو علم اور حکمت نال بھر دے، اور اے اللہ معاویہ تے رحم فرما، اے اللہ اس متقی اور پرہیزگار بنا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک مشہور واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مسجد نبوی بیٹھے آن، نوجوان آن سامنے، اور ایک شہزادہ آیا، کوئی گزر رہا سی قافلہ عیسائی، اور او مدینے تو ہٹ کے کدرے پڑاؤ کیتا، تو اس آکھیا کہ میں عرباں دے بارے مشہور ہے کہ وہ نبی ہے، تو میں اس دے کو وینا سوال جواب یا اس میں ویکھنا چاہنا۔ وہ شہزادہ مسجد نبوی آیا اور اپنا تعارف کرایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، گفتگو ہوئی، جان لگیا تو اس شہزادہ آکھن لگا کہ حضرت من بڑی چس آئی تہاڈے نال، تہاڈے اخلاق اور تہاڈے کردار گل کر کے بڑا سکون محسوس ہویا، اگر تسی پسند فرماؤ کہ اپنا غلام میرے نال گلو، میں امیل تے کچھ عطیات ہیں، کوئی تحفے تحائف ہیں، بس اسی قبول کرو تو میں بھیج داں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی اور حضرت معاویہ نے فرمایا کہ تو جا۔ دونوں باہر نکلیا، شہزادہ گھوڑے تے بیٹھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جُتی دوسری سائڈ تے پئی آئی۔ جدوں سوار ہو کے چلن لگا تو حضرت معاویہ بھی پیچھے پیچھے دوڑن لگ پے اور جتیاں پاؤنیاں بھول گئے بھئی دیر نہ ہو بنے۔ زمین پتھریلی آئی، چلدا رہا۔ حضرت معاویہ شہزادے آن، ایک عرب سردار دے پر امیرت دے آن، اور چلدے ہویا انہاں دے پیراں نوں درد تے او پتھریلا تے کنڈے تے پیر جڑے تکلیف کرن لگ پے۔ شہزادے نے کیا کہ شہزادے ان کر کے میں جتی نہیں پائی اور میری پیراں دی حالات خراب پئی ہوندی، یا تے اپنی جتی من دے یا من گھوڑے دے مگر بحال ہے۔
تو آکھن لگا کہ تو سوچ اس طرح کیویں لیا کہ میں ایک بادشاہ اور تو ایک غلام، اسی غلاماں نوں نہ گھوڑے دے مگر بہنیا تے نہ ہی میری جُتی میں تن دینا چلدا وا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشکل نال گئے، اتھوں جو تحفے طائف اس دتے وہ واپس لے کے بڑے پریشان، اور پیراں دے وچوں خون اور سوجن آ چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حال ویکھیا، حضور فرمایا کہ اے معاویہ یہ تساں کی کیتا، تواڈے پیراں دا کی حال ہے؟ جُتی نہیں پائی اور جدی وجہ تو پیر سوج گئے اور خون آ رہا۔ تو حضرت معاویہ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ بڑا ترکھا، اور میں سوچا کہ اگر میں جتیاں والے پاسے رہنا تے اگاں لگ ہوئی سی اور میں مطلب نکھڑ ویسا، اور پھر میں راستے دا پتہ نہ لگ سی تو حکم عدولی ہو سی، لہذا اس نال اظہار کیتا، اس میں نہیں چڑھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دی دعا دیتی، عافیت دی دعا دیتی۔ پھر وہ وقت آیا حضرت عمر دا دور، حضرت یزید بن ابی سفیان شام دا گورنر رہا، شہید ہو گیا، اُدی جگہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ بن ابی سفیان جڑے اُدے چھوٹے بھائی آن یزید دے، انہوں نے گورنر بنایا، اور آن جہاد ہوندیاں ہوندیاں اوہی شہزادہ جس گھوڑی تے بھی نہ چڑھن دتا اور او قید ہو کے آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہچان گئے، فرمایا کہ باقی جڑے جنگی قیدین انہوں ادھر لے جاؤ زندان، اور اے جڑا انہاں دا سردار ہے یا شہزادہ، اس نوں میرے مہمان خانے وچ لے آؤ۔ تو اس شہزادے نے تو کوئی یاد ہی نہیں، تو اڈو ڈریا بھئی یہ تو میرا سر قلم کر دے سی، کیونکہ اس لیے جڑا بادشاہ فتیح ویندا وہ سر قلم کر دیندے ہیں، عوام نوں تبھی بخش دیندے ہیں، وہ آتے ہیں بھی دیاں بغاوت نہ ہو ونجے بادشاہ نوں، تو بڑا ڈریا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے بہ کے کھانا منگایا، بہترین دی شان دے مطابق کھانا کھلایا، اور ڈرے ہویا۔ حضرت معاویہ فرمایا کہ تو کیوں ڈرے ہاں، تو کھانا کھا، تو مہمان ہے۔ انہاں کہ جی میں تے اس وجہ تو کہ شاید تسی من قتل کر دو۔ فرمایا نہیں۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا کہ من سنجھان دیو، آکھن لگا جی نہیں، تسی مسلمانوں دے خلیفہ ہو یا گورنر ہو۔ اور میں یاد ہے ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ملاقات ہوئی آئی، اور میں بیٹھا اس کول، اور میں تنا کیا کہ تو جتی اپنی دے چاہ یا گھوڑے تے سوار کرا لے، اور تم آکھیا کہ اسی نہ غلامن جتی دینے نہ گھوڑے تے بہنے توہین ساڈی۔ میں اوہی بندہ بڑا حیران ہویا اور شرمندہ ہویا کہ میں تیرے نال یہ سلوک کیتا، تن برا بلا کیا، اور تو
میرا بڑا شاندار اپنے نال بہا کے فرمایا کہ اے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی تربیت ایسی کیتی ہوئی کہ مہمان نوازی کیویں کرنی، بڑا متاثر وہ ہویا۔ تو بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبیاں دے مالک، اور ایک سنی کہہ رہے سی کہ جڑا نعرہ لگدا سی معاویہ نو مندیاں صحابی رسول ہے، لیکن اے نعرہ سیاست امیر معاویہ زندہ باد، اے نعرہ بالکل بےہودہ فلاں ڈھینگ، سیاست امیر معاویہ۔ تو اس واسطے عرض ہے کہ کوئی سیاست او سیاست اے نہیں جڑے تسی سیاست آدھے ہو، جڑی سیاست لا کے کسی زمین ہتھیا لئی، سیاست لا کسی دا مال بٹور لیا، سیاست لڑا کے تے کوئی ہیرا پھیری کر لئی، سیاست اس نو نہیں آدھے۔ سیاست ہوندا تدبر۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی پوچھا کہ اتنی جلدی تسا اے مقام کیویں حاصل کیتا؟ کیا انہاں فرمایا کہ میں جتنا بھی کوئی سخت میرے منہ تے جملہ آکھے تو میں غصہ کدی نہیں کیتا، اور ہنس کے اُدی گل سننا اور اُدی تنقید کرے تو اس نو برداشت کردا۔ اور دوسرا، میرا اگر بال برابر بھی کسی دے نال رشتہ داری ہے یا تعلق ہے، کدی میں وہ ٹوٹن نہیں دیتا۔ میں کہ بال بڑا کمزور ہوندا، میں اگر او سختی کرے تے میں ڈھلات کر لینا، بال نو ٹوٹن نہ دیندا، اگر وہ نرمی کرے تو پھر تھوڑا جہا میں کھچ لینا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر غلط ہیں بقول رافضیاں دے، تو پھر حسن اور حسین جن حضرت معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی، اور اس بیعت تو بعد سن 61 ہجری تک کوئی کلمہ حضرت معاویہ دی زندگی دے وچ بعد وچ بھی کوئی اگر روایت کوئی ایسی گل کیتی ہوئے تو بے شک اپنی کتاباں جو کوئی جھوٹھی روایت لیا کے تسی پیش کرو۔ آج مرزا جیلمی ہو خبیث دا بچہ، او علمی کتابی بڑھیا ودا، علم اس دی ماؤ آندا، یا پیو دا کتاباں لکھ گیا، کیونکہ باقی کتاباں تا عثمانی کتاباں تو علاوہ جڑیاں کتاباں وہ تو انسان لکھی ہوئی ہیں، تاریخ ہے، تاریخ تے تا آخی نواز شریف دی حکومت چنگی آئی یا بے نظیر دی چنگی آئی، ایک گھر دے جی ہیں تو او نہیں اتفاق کر سکتے، وہ آدھن جی بے نظیر بڑی چنگی آئی، دوجا تا جی نواز شریف بڑا چنگا، تیسرا تا جی عمران خان جی تو ولی اللہ ہی دنیا تے کوئی نہیں، ریاست مدینہ بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بشارت کے سید شہداء السید شباب اہل الجنت جو میرا حسن اے سید ہے، سردار ہے کہ دو مسلمانہ گروہ لڑدے ہویا آپس
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ حسن حسین اور علی دے بھتیجے اور جتنا خاندان حضرت معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کی۔ اچھا، ایک اور بڑا پراپگنڈا کہنے جی اسی تو اما عائشہ صدیقہ دے دشمن تے بھی لعنت کرنے ہاں، اما عائشہ صدیقہ دے قاتل تے بھی لعنت کرنے ہاں، اور اما عائشہ صدیقہ دا قاتل معاویہ بن ابی سفیان ہے، وہ خبیث دیا پتروں۔ اما عائشہ صدیقہ خود فرمے دین کہ اللہ بخشے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جزائے خیر دے، اگر یہ نہ ہوتا تو بس فتنہ ہی فتنہ ہوتا۔ بس ایک بات سے غلط فہمی کی بنا پر وہ ناراض تھیں۔ جب حضرت معاویہ حج پر گئے تو ام المومنین سے ملنا چاہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ملنے تو انکار کیتا، ناراضگی دی وجہ تو انہاں کافی جیت علماء جنہاں چو صحابی اور تابعین انہاں دی جماعت بھیجی اور امی عائشہ دے اگے آ کے عرض کی تھی کہ خلیفہ تو مسلمین ہیں، اگر تہاڈا کام ہے ملاقات کرنی، اگر نہ ملاقات تسا کیتی تو کافی فتنے دا اندیشہ لوگ کہہ سن کے معاویہ تے نہ حق تے آ۔ تو امی نے اجازت دے دیتی، اور غلط فہمی ایسی کہ محمد بن ابی بکر جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھائی سی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا سی جڑا مصر دے وچ شہید ہو گیا، اور اس وجہ تو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ عمر بن عاص کا کمانڈر سی جدوں یہ جنگ ہوئی، بھائی ادا ان آرڈر دتو سی، اور یہی بن کے اما عائشہ جب پوچھا گیا کہ کوئی خطا تو نہ کہ بھائی تو سا محمد بن ابی بکر نو کیوں شہید کیتا، عرض کیتی کہ اے امی جان، قطعاً میرے علم وچ یہ گل نہیں جسے شہید ہویا جی، اور نہ ہی میرے کمانڈر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دے حکم نال یہ کام ہویا۔ یہ جڑے لوگ زیادہ بھڑکے ہوئے آن اور کہتے ہیں کہ قاتلان حسین قاتلان عثمان دے وچ محمد بن ابی بکر ہی ملوث آ، حالانکہ ملوث کوئی نہ، او جنہ مطلب سپاہیاں او غصہ سی، کیونکہ عمر بن عاص دے نال عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود آن جڑے وڈے بھائی آن محمد دے، تو انہاں پتا کہ اگر گرفتار کر کے لے وینیا وہ غصے چان تے او عبد الرحمن بن ابی بکر یا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں شہید نہ کرن دے سن، لہذا اتھی ختم کر دیو کہ اے براہ راست ملوث ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی دا حلفاً جدوں حضرت معاویہ جواب دیتا اور اما عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی، غلط فہمی دور ہو گئی، اور بعد فرمایا کر دیا کہ ایسے حالات آن اگر معاویہ نہ ہوں دے تو فتنہ ہی فتنہ۔ تو اما عائشہ صدیقہ نہ تے کسی کوئی زہر دیتا، نہ اس میں کوئی شہید کسی کیتا، اپنے وقت اپنی اللہ دی رضا نال دنیا تو پردہ فرمایا۔ بس ناراضگی دی تھوڑی جی گل آئی، اور وہ جدوں دور ہو گئی تے امی عائشہ بالکل راضی۔ جدوں قتل ہوئی ہی نہیں تو قاتل تے لعنت کیسی؟ ہاں، لعنت کرنے حسین دیاں قاتلاں تے، لعنت کرنے اہل بیت دیاں قاتلاں تے، لعنت کرنے صحابہ دیاں گستاخاں تے، لعنت کرنے جڑی بھی صحابہ دی گستاخی کیتی، جنہ فاطمہ خاتون جنت دی توہین کیتی، انہاں تے خدا دی لعنت۔ اے اعلان اسی اعلان تان کرنے، لیکن اللہ نو معلوم ہے جڑے، کیونکہ تاریخ دیاں کتاباں انہاں چوں تک کچھ بھی نہیں لگتا، کوئی کیوں لکھدا پیا اپنی اپنی مرضی نال، لوکاں فرقے بندی دے نال، رافضیاں الگ لکھی تاریخ، خارجیاں الگ لکھی، اور شافی مالکی عملی بعد کرامتا تے اس تو بعد بہائی فرقہ، اسماعیلی فرقہ، انہاں طرح طرح دی اپنی مرضی نال تاریخ خلیدے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نو اگر ویکھنا تو قرآن اور حدیث دے نال ویکھو، تاریخ نال نہ ویکھو۔ اور آصف جڑا خبیث دا بچہ بڑا گستاخ ہے، اور اس وقت تو نس گیا ہویا، جس سر عام مطلب ہے کہ اسلام دی، میں اسلام آباد دی دھرتی تے بڑی جرت نال تے کلیجے دے نال گل پیا کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے کفر دا فتویٰ اس لانتی بے غیرت نقل کفر نبائی فتویٰ لایا، اور وہ انسان تکفیری جماعت، تسی صحابی رسول جنہاں دنیا تے اللہ تعالیٰ جنت دی سرٹیفکیٹ دیتی، انہاں دی تکفیر کرو تو تسی تکفیری کوئی نہیں۔ اسی چوڑے 14ویں صدی دے خمینی جے دی غلاظت بدبودار، خمینی دا میں نہیں بدبودار ہے، گندگی دا کیڑا، انہاں نسی جواب وچ آکی تسی تکفیری جماعتاں جڑی حضور دی جماعت نو اور حضور دے گھر والے، حضور دی ازواج نو اور حضور دی 3 بیٹیاں، انہاں دی تکفیر کوئی کرے تو او محبن۔ تو یہ سنو ہوئے جڑے ہیں نا سنی تے ہیں رافضی، خادم رضوی اللہ اس دی قبر نور نال بھر دے وے، بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، علماء بریلوی جو جڑے حق گوئن، پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ جائے تو سن بھی سلام ہے اس کا، ورنہ جڑے بیمار سنی ہیں بس سنن پھر یہی ہے کہ دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ دے